تعریف آپ لوگوں نے یہ پڑھی کہ عام یہ ہر اس لفظ کو کہتے ہیں، ہر اس لفظ کو کہتے ہیں ینتظم جمعا من المسمیات، جو شامل ہوتا ہے اجتماع کے طریق پر مسمیات کو، جو شامل ہوتا ہے اجتماع کے طریق پر مسمیات، لفظاً او معنی، چاہے یہ شمول لفظی ہو یا پھر معنوی۔ آپ لوگوں نے اس کی فوائد و قیودات بھی پڑھ لی۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا اشکال تھا، کل پھر وقت ختم ہوا تو میں نے آپ کو بتایا نہیں، لیکن پھر فوائد و قیود آپ ذرا دوبارہ سن لو۔ کل لفظ یہ ینتظم، اس کے ذریعے سے خاص اور، کیونکہ خاص اور مشترک میں شمول اور مؤول کو بھی نکال دیا، اس میں بھی نہیں ہوتا۔ جمعاً کی قید لگا کر کس کو نکال دیا؟ تثنیہ کو نکال دیا۔ اور من المسمیات کی قید لگا کر کس چیز کو نکال؟ معانی کو نکال دیا۔ لفظاً او معنن، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ینتظم کے ساتھ ہے۔ یہ قید لگا کر کیا فائدہ حاصل ہوا؟ چاہے یہ شمول لفظی ہو یا پھر معنوی ہو، اس سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ یہ ینتظم کی کیا کر رہے ہیں؟ تفسیر کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے۔ اشکال یہ ہے کہ نکرہ جب تحت النفی واقع ہو، جیسے ما رأیت رجلا، تو یہ عموم کا فائدہ دیتے۔ یہ بہت مشہور بات ہے، آپ پچھلی کتابوں سے اس کو پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ نکرہ جب تحت النفی واقع ہو تو کس چیز کا فائدہ دیتے؟ عموم کا، یعنی وہ نکرہ عام ہوتا ہے۔ اس پر تصریح بھی ہے، لیکن آپ نے جو عام کی تعریف کی ہے، یہ تعریف اس کے اوپر صادق نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ نکرہ یہ اپنے مسمیات کو اجتماع کے طریقے پر شامل نہیں ہوتا، یعنی یہ اپنے مسمیات کو اجتماع کے طریقے پر شامل نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ کو اس کی مثال دی، ما رأیت رجلا، تو اس مثال میں جو رجلن ہے یہ جمع ہونے پر دلالت نہیں کر رہا، وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، نہ صیغے کے اعتبار سے جمع کے اوپر دلالت کر رہے اور نہ معنی کے اعتبار سے یہ جمع کے اوپر دلالت کر رہے، تو پھر یہ کیسے عموم کا فائدہ دیتا ہے؟ اس کے اوپر تو آپ کی عام والی تعریف صادق نہیں آتی۔ اس وجہ سے صادق نہیں آتی کہ یہ جو ما رأیت رجلا میں رجلا ہم نے جو مثال دی ہے، یہ نہ اپنے صیغے کے اعتبار سے جمعیت پر دلالت کر رہے اور نہ اپنے معنی کے اعتبار سے۔ تو جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس کو نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر یہ نکل بھی جائے نا تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جو تعریف کی ہے عام کی، یہ ہم نے عام حقیقی کی تعریف کی ہے۔ کس کی؟ عام حقیقی کی ہم نے تعریف کی ہے۔ اور جہاں تک نکرہ کا عموم ہے، ما رأیت رجلا میں جو رجلن نکرہ ہے، اس کا جو عموم ہے وہ مجازی ہے، اور ہم نے تعریف کس کی عام حقیقی۔ اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے تو ہم نے جو تعریف کی ہے یہ صیغہ اور لغت کے اعتبار سے عام کی تعریف ہے۔ ہم نے جو عام کی تعریف کی ہے یہ صیغہ اور لغت کے اعتبار سے، کیونکہ کتاب اللہ کی یہ جو تقسیم چل رہی ہے یہ صیغہ اور لغت کے اعتبار سے، تو ہم نے جو عام کی تعریف کی ہے یہ صیغہ اور لغت کے اعتبار سے، مطلق عام کی تعریف ہم نے نہیں کی۔ اور یہاں پر یہ جو نکرہ ہے یہ صیغے کے اعتبار سے عام نہیں ہے، بلکہ یہ ضرورتاً عام ہے۔ یہ کیا ہے؟ ضرورتاً عام ہے۔ جب مصنف علیہ الرحمہ خاص کی تعریف اور عام کی تعریف سے فارغ ہوئے تو اب یہاں سے عام کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ یہاں سے کیا بیان کر رہے ہیں؟ عام کا حکم۔ حکم کس کو کہتے ہیں؟
حکم کا مطلب اثر ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اے الاثر الثابت بالعام، عام سے جو اثر ثابت ہوتا ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. وحکمہ، اور عام کا حکم یہ ہے انہ یوجب الحکم، کہ یہ حکم کو ثابت کرتا ہے فیما، اس چیز میں یتناولہ، جس کو یہ شامل ہوتا ہے قطعا و یقینا، قطعیت اور یقین کے طریق پر. انہ یوجب الحکم، کہ یہ حکم کو ثابت کرتا ہے فیما، اس چیز میں یتناولہ، جس کو یہ شامل ہوتا ہے قطعا و یقینا، قطعیت اور یقین کے طریق پر. دیکھو مصنف علیہ الرحمٰن نے عام کے حکم کے اندر جو قیودات لگائی ہے نا، وہ قیودات بھی بغیر فائدے کی نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ فوائد ہیں. تو یوجب الحکم کی قید جو مصنف علیہ الرحمٰن نے لگائی ہے، اس کے ذریعے سے انہوں نے عام اشاعرہ کے مذہب پر رد کیا. کس پر رد کیا؟ کیوں؟ عام اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ عام یہ مجمل ہے، اس کے اوپر توقف کرنا واجب. عام کیا؟ مجمل ہے، اس پر توقف کرنا واجب. مصنف علیہ الرحمٰن نے کہا یوجب الحکم، یہ حکم کو ثابت کرتا ہے، حکم کو ثابت کرتا ہے. تو آپ کو عام اشاعرہ کا مسلک پتہ چلا. وہ کہتے ہیں کہ عام یہ مجمل ہوتا ہے. کب تک مجمل ہوتا ہے؟ جب تک اس کے عموم اور خصوص پر، جب تک اس کے عام ہونے پر یا پھر اس میں خصوص پر کوئی دلیل قائم نہ ہو جائے، اس وقت تک عام مجمل ہے، آپ نے اس پر توقف کرنا ہے. جبکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ عام یوجب الحکم، یہ حکم کو ثابت کرتا ہے. تو ان کے مذہب کی تردید ہو گئی. فیما یتناولہ کی قید جو مصنف علیہ الرحمٰن نے عام کے حکم میں لگائی ہے، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. فیما یتناولہ کی قید لگا کر مصنف علیہ الرحمٰن امام جبئی اور امام سلجی کے مسلک پر تنقید کرنا چاہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ذرا، آپ کو ان چیزوں سے تعریف سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. انہ یوجب الحکمہ، کہ عام یہ حکم کو ثابت کرتے ہیں فیما، ان چیزوں میں یتناولہ، جس کو یہ شامل ہوتا ہے، جس کو یہ شامل ہوتا ہے. تو امام سلجی اور امام جبائی کیا کہتے ہیں کہ اس سے ادنا ثابت ہوتا ہے. ادنا، اب ادنا ثابت ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر 3 چیزوں کو یہ شامل ہے، مثال کے طور پر 3 پر، اگر اس میں عموم ہے، ادھر ذرا میری طرف دیکھو، جس چیز کو عام شامل ہے، اگر اس کے اندر عموم ہے، اگر اس کے اندر عموم ہے تو اس کے 3 افراد اس سے مراد ہوں گے. کتنے؟ 3 افراد اس سے مراد ہوں گے. آئی بات سمجھ میں؟ جیسے مثال کے طور پر سارے لوگ ہمارے پاس آ جائیں، میں کہتا ہوں، ہاں، یا پھر میں کہتا ہوں لوگ میرے پاس آ جائے. تو اب یہ جو لوگ کا صیغہ میں نے استعمال کیا، یہ رجال، یہ جمع ہے. تو امام جبائی اور امام سلجی کہتے ہیں اگر 3 بندے بھی آ جائے تو عام کے اوپر عمل ہو گیا. ہم کہتے ہیں نہیں، جتنوں کو یہ شامل ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ حکم کو ثابت کرتا ہے فیما، ان چیزوں میں یتناولہ، جس کو یہ شامل ہوتا ہے. اب سب نے آنا ہوگا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ عام ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، اگر مثال کے طور پر 3 سے کم ہے تو کہتے ہیں کہ پھر 1 سے بھی کام چل جائے. امام جبائی کہتے ہیں اگر اس کی دلالت 3 یا 3 سے زیادہ پر ہے تو پھر ادنا 3 کو لیا جائے گا، اور اگر 3 سے کم ہے تو پھر 1 سے کفایت ہو جائے گی. آئی بات سمجھ؟ یہ ان حضرات کا مسلک تھا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی کل کے اوپر ہم کل کو ہم عام شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر کل کو ہم شامل کریں گے تو یہ مشکوک ہے. کل کے اوپر عام کا حکم لگنا
مشکوک ہے، تو اس وجہ سے اس کے ادنا فرد کو وہ لیتے ہیں 3۔ ہم ان کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ آپ یہاں پر لغت کا اثبات ترجیح کے ذریعے سے کر رہے ہیں، اور یہ مرجوح ہے۔ لغت کا اثبات کبھی بھی ترجیح کے ذریعے سے نہیں ہوتا، لغت کا اثبات ترجیح کے ذریعے مرجوح ہوتا ہے۔ اگر ہم آپ کی بات تسلیم بھی کر لیں تو کہتے ہیں کہ احتیاط پھر بھی کس کے اندر ہے؟ کل کے اندر، تو احتیاط کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ آپ یہ جو کل میں 3 افراد جو ادنا کو لیتے ہو اس میں احتیاط نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کل، تو کل میں احتیاط زیادہ ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اگلی جو قید لگائی ہے قطعاً و یقیناً، یہ قید لگا کر مصنف علیہ الرحمہ نے جمہور فقہا اور متکلمین کے مسلک پر رد کی۔ بات سمجھ میں؟ قطعیت اور یقین کے طریق پر عام اپنے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے اور اس میں حکم کو ثابت کرتا ہے قطعیت اور یقین کے طریق پر۔ اس کا اعتقاد رکھنا بھی واجب ہے اور اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے۔ تو ہمارے ہاں عام یہ مفید یقین ہوتا ہے، جمہور فقہا اور متکلمین کے ہاں عام یہ مفید ظن ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا تو واجب ہے لیکن اس کا اعتقاد رکھنا واجب نہیں ہے۔ حکم ہو اور عام کا حکم انہ یوجب الحکمہ کہ یہ حکم کو ثابت کرتا ہے فیما یتناولہ جس چیز کو یا جن چیزوں کو یہ شامل ہوتا ہے قطعاً و یقیناً قطعیت اور یقین کے طریق پر۔ کل خاص سے جس طرح خاص کا حکم ہے فیما تناولہ جو اپنے افراد کو شامل ہوتا ہے، فیما تناولہ بلکہ اس کو تناولہ نہیں پڑھیں گے۔ اب اگر آپ اس کو دیکھیں ذرا، یہ تتناولہ تو نہیں تھا، تتناولہ کہ ہم اس میں تتصرف تتزارب کا قانون جاری ہے، کیونکہ وہ پھر یا تو مؤنث کا صیغہ ہوگا یا حاضر کا، اور ادھر خاص یہ مؤنث تو نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ تناولا یہ مضارع نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ماضی ہے۔ کل خاص سے جس طرح خاص ہے فیما تناولہ جس طرح وہ اپنے افراد کو کیا ہوتا ہے؟ شامل ہوتا ہے، یا اپنے فرد کو شامل ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے عام کی تعریف ذکر کی اور خاص کی تعریف ذکر نہیں، تو خاص کی تعریف مصنف علیہ الرحمہ نے دیکھو اس وجہ سے ذکر نہیں کی کہ خاص نہیں، دونوں کی تعریف ہے تو دونوں کی ذکر کیے۔ عام کا حکم مصنف نے ذکر کیا اور خاص کا حکم ذکر نہیں کیا، اس وجہ سے ذکر نہیں کیا کہ خاص کے حکم میں تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ وہ مفید علم اور مفید یقین ہوتا ہے، یعنی اس کا اعتقاد رکھنا بھی واجب ہے اور اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے۔ عام کا حکم مصنف علیہ الرحمہ نے اس وجہ سے ذکر کیا کہ اس میں اختلاف تھا۔ ہمارے ہاں یہ قطعیت اور یقین کا فائدہ دیتا ہے، جبکہ جمہور متکلمین اور فقہا کے نزدیک یہ کس کا فائدہ دیتا ہے؟ علم ظنیت کا فائدہ دیتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ مفید عمل ہے لیکن مفید علم نہیں۔ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَنَا یہی ہمارا مذہب ہے کہ خاص یہ عام خاص کی طرح قطعیت اور یقین کا فائدہ دیتا ہے، خلاف للشافعی رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جمہور متکلمین اور فقہا کے ساتھ ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ وہ شیخ ابو منصور ماتریدی اور یہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ عام یہ مفید عمل نہیں ہوتا بلکہ مفید علم ہوتا ہے، ایسے لوگ بہت سارے ہیں۔ تو ان کے ہاں عام کا موجب یہ قطعی نہیں ہوتا بلکہ ظنی ہوتا ہے، اور یہ عمل کا فائدہ تو دیتا ہے لیکن اعتقاد کا فائدہ نہیں دیتا، یہاں تک کہ عام میں تخصیص کرنا ٹھیک ہو جائے، یہاں تک کہ عام میں تخصیص کرنا
تحقیق ہو جائے. ہاں نہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ اس حد تک آگے چلے گئے کہ وہ خبر واحد کے ذریعے سے اور قیاس کے ذریعے سے بھی عام میں تخصیص کرتے ہیں. وہ خبر واحد کے ذریعے سے اور قیاس کے ذریعے سے بھی عام میں کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ مفید اعتقاد ہوتا اور مفید علم ہوتا تو خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے اس میں تخصیص نہ ہو سکتی، لیکن یہ لوگ خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے بھی عام میں تخصیص کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں عام جب تک عام ہے، عام جب تک عام ہے وہ قطعیت اور یقین کا فائدہ دیتا ہے. یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھو. الا اذا لحقه خصوص معلوم او مجهول، ہاں مگر جب اس کے ساتھ لاحق ہو جائے، یعنی عام کے ساتھ خصوص معلوم یا خصوص مجہول لاحق ہو جائے تو پھر اس وقت وہ مفید اعتقاد نہیں رہے گا. جب عام میں تخصیص ہو گئی تو اب وہ کیا ہو گیا؟ ظنی. اور تخصیص سے پہلے عام کیا تھا؟ قطعی. یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ تو ہمارے ہاں عام یہ مفید علم و یقین ہوتا ہے جب تک اس میں تخصیص نہیں ہوتی. تخصیص کے بعد یہ صرف مفید علم، مفید ظن ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ ظن کا یعنی اس میں صرف مفید عمل ہے، مفید علم نہیں. مفید عمل کا مطلب کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا واجب ہے. مفید علم کا مطلب اس کا اعتقاد رکھنا واجب ہے. تو آپ نے یہ کہا الا اذا لحقه خصوص معلوم او مجهول، جب اس کے ساتھ مخصص معلوم یا مخصص مجہول لاحق ہو جائے كآیت الربا فی البیع فحینئذ یوجب الحکم علی تجوز ان یظہر الخصوص فیہ بتعلیلہ او بتفسیرہ. سب سے پہلے آپ کو مخصص معلوم اور مخصص مجہول کا پتہ چلنا چاہیے. بھائی دیکھو مخصص، جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو خارج سے اس کی مثال دے دوں کہ سارے درجہ خامسہ والے میرے پاس آ جائیں تو اب آپ سب نے آنا ہے نا. پھر میں نے کہا تمہارا نام اسامہ ہے کہ اسامہ نہ آئے میرے پاس، تو اس عام کے اندر تخصیص ہو گئی ہے نہیں، مگر اسامہ نہ آئے. قرآن کریم میں آتا ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، مشرک بت پرست آپ کو جہاں بھی ملے تو اس کو قتل کرو. یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ یہ عام ہے. اس کا مطلب یہ کہ جدھر ملے تو اس کو کیا کرو؟ قتل کرو. لیکن پھر اس میں تخصیص ہو گئی ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر مشرکین میں سے کوئی ایک تم سے پناہ مانگے فَأَجِرْهُ تو اس کو پناہ دے دو اور اس کو قتل نہیں کرو. تو مستامن جو آدمی آپ کے ملک میں ویزا لے کر رہتا ہے یا آپ کے ملک کا شہری ہے یا آپ کے ملک کے اندر وہ رہنے والا ہے یا ویزا ہے اس کے پاس، تو فَأَجِرْهُ آپ نے اس کو قتل نہیں کرنا. تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ سے تخصیص ہو گئی یا نہیں؟ تخصیص کس کے ذریعے سے ہوگی؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اس آیت کے ذریعے سے مستامن خاص ہوا. مستامن یہ عربی زبان کا اسم فاعل ہے، امان طلب کرنے والا مستامن. تو مستامن اس سے خاص ہوا یا نہیں؟ مطلب مستامن کو قتل نہیں کرنا. یہ بات آپ کو پتہ چلی. تو مخصص معلوم ہو
یہ پورا کلام وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، یہاں پر مخصص کلام ہے، اور مخصوص منہ جس کو خاص کیے گئے وہ معلوم ہے کون ہے، مستعمل ہے۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ مخصص یا تو کلام مستقل ہوگا یا پھر کلام نہیں ہوگا، عقل، عادت اور حس سے آپ کو اس کا پتہ چلے گا۔ مخصص، یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے، مخصص یا تو کلام مستقل ہوگا یا پھر کلام نہیں ہوگا، عقل سے، عادت سے یا پھر حس کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ تو یہاں پر جو مخصص ہم نے بنایا، مخصص یہاں پر کلام ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور مخصوص منہ یہاں پر کون ہے، مستعمل ہے، اور یہ معلوم ہے یعنی، یا پھر یار اس کو مخصص ہونا چاہیے، مخصص جس کو خاص کیا جائے، تو مخصص یا تو معلوم ہوگا یا پھر کیا ہوگا، مجہول ہوگا۔ تو دیکھو یہاں پر مخصص کیا ہے، جس کو خاص کیا گیا ہے، مخصوص منہ نا، وہ کون ہے، وہ معلوم ہے، یا پھر مجہول ہوگا، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بے کو حلال کر دیا اور ربا کو حرام۔ اب احل اللہ البیع، اللہ نے بے کو حلال کر دیا، البیع اس پر الف لام کیا ہے، استغراق کی، یعنی جتنی بھی بیوات ہے، معاملات ہے، اللہ نے وہ سب تمہارے لیے کیا کر دی، حلال کر دی۔ اور پھر بے کس کو کہتے ہیں، بے کس چیز کا نام ہے، یہ تو بے کی تعریف ہے، لیکن بے کا مقصد کیا ہے، بے کیوں کی جاتی ہے، نفع حاصل کرنے کے لیے، کس چیز کے لیے، زیادتی ہے نفع کے لیے۔ تو جس طرح نفع مطلق بے میں ملتا ہے، اسی طرح نفع کس میں بھی ملتا ہے، ربا میں، اس میں بھی تو نفع ملتا ہے۔ تو دیکھو بھائی یہاں پر احل اللہ البیع یہ عام تھا، ذرا میری طرف دیکھو، یہ عام تھا، احل اللہ نے ہر قسم کی بے حلال کر دی، پھر اس سے خاص کیا وحرم الربا، اور ربا کو اللہ نے کیا کر دیا، حرام کر دیا۔ اب بے کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے، بندہ اپنے مال کو بڑھائے، اور ربا میں بھی بندہ اپنا مال کیا کر رہا ہوتا ہے، بڑھا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مجہول تھا، یہ جو مخصوص منہ ربا ہے یہ مجہول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے وہ کیا ہے، الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب مثلا بمثل یدا بید والفضل ربا۔ اس کے ذریعے سے اس کا کیا ہو گیا، بیان ہو گیا، اس کی وضاحت ہو گئی۔ ربا کا لفظ مجہول تھا، یہ جو قرآن کریم کی یہ جو احادیث مبارکہ تھی اس کے ذریعے سے اس کی کیا ہو گئی، وضاحت، یعنی یہ اس کے لیے بیان ثابت ہوا۔ تو بہرحال احل اللہ البیع میں البیع عام ہے، احل اللہ البیع عام ہے، ساری بیوات حلال ہے۔ تخصیص کس کی، وحرم الربا سے تخصیص ہو گئی کس کی، ربا کی، کہ ربا نہیں کرو، سود نہیں کرو۔ اب یہ ربا کیا تھا، مجہول ہے نا، تو یہاں پر مخصوص منہ کیا ہوا، مجہول، کیونکہ اس ربا کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس طرح تو بے کے اندر بھی ربا ہے بھائی، اس کے اندر بھی تو زیادتی ہوتی ہے، بندہ چیز 10 روپے کی لاتا ہے، 20 روپے کی، 15 کی، 12 کی بیچتا ہے، تو یہ زیادتی ہے نہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارک آئی سنت، اس سے اس کا بیان ہو گیا۔ تو یہاں پر مخصص کیا ہے، مجہول۔ تو یہ مخصص کبھی معلوم ہوگا اور کبھی کیا ہوگا، مجہول ہوگا۔ اب ذرا آپ دیکھو، پھر ذرا ترجمہ دیکھو، وحکم ہو، اور عام کا حکم، انہ یوجب الحکمہ کی یہ حکم کو ثابت کرتا ہے، فیما یتناولہ جن چیزوں کو یہ شامل ہوتا ہے، قطعاً و یقیناً قطعیت اور یقین کے طریق پر، کل خاص سے جس طرح خاص فیما تناولہ اپنے افراد کو شامل ہوتا ہے یا اپنے فرد کو جس طرح وہ شامل ہوتا ہے، وہ المذہب و عندنا، یہی ہمارا مذہب ہے۔
خلاف للشافعی رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف کہتے ہیں الا اذا لحقہ، مگر جب مل جائے یا لاحق ہو جائے عام کے ساتھ خصوص معلوم، خصوص معلوم، او مجہول یا پھر خصوص مجہول، کا آیت الربا، جس طرح کہ آیت ربا فی البیع، کس کے اندر ہے؟ بے کے اندر۔ یہاں آیت ربا احل اللہ البیع وحرم الربا میں حرم الربا میں خصوص ہوا ہے، لیکن یہ خصوص کون سا ہے؟ مجہول۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے معلوم کی مثال نہیں دی اور مجہول کی مثال دے دی، کیوں؟ مصنف علیہ الرحمہ نے مناسب یہ سمجھا یہ مثال دے کر مصنف علیہ الرحمہ نے ایک تیر سے دو شکار کر لیے، کیونکہ جس طرح یہ خصوص مجہول کی مثال بن سکتی ہے، اسی طرح یہ خصوص معلوم کی بھی مثال بن سکتی ہے۔ کب؟ وحرم الربا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنت آ گئی الحنطۃ بالحنطۃ، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ معلوم ہوگی، تو دونوں کی، تو مصنف علیہ الرحمہ نے اس طرح کیا۔ فحینئذ، جب اس کے ساتھ خصوص لاحق ہو جائے عام کے ساتھ، یوجب الحکمہ، تو اس وقت یہ حکم کو ثابت کرتا ہے علی تجوز ان یظہر الخصوص فیہ بتعلیلہ او بتفسیرہ۔ کل یہاں سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس میں تھوڑی سی بات، ٹھیک ہے؟